من الصفا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم باواز بلند درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایسی آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں بسم نہ ہو تھوڑی سی بلند. حضرات گرامی بہترین انداز کے اندر تساں طاہر صاحب دی نظم سنی اور توحید دے موضوع تے انہاں دا بیان سی. ایمان تازہ ہویا آواز بلند آکھو الحمدللہ. اور انہاں چندے دا مطالبہ کیتا حسب توفیق تساں بھی دیتا 13واں مہینہ ہے اس واسطے کپاواں آن گیاں تو اس تو بعد کاروبار چلن گے پھر تہاڈیاں جیباں بھرن گیاں پھر تسی اپنے آپ ہی چندہ دیو گے کہو انشاءاللہ. ذرا موسم تو کچھ پہلے جلسہ رکھا گیا اس واسطے کر کے جدو کاروبار چلے تعارف ہو گیا انشاءاللہ قاری جعفر صاحب دے اس مدرسہ جامعہ حفصہ نو تسی انشاءاللہ العزیز کدی نہیں بھولو گے. پروردگار عالم سانو تعاون کرن دی توفیق دے دے باواز بلند آکھو آمین. حضرات گرامی یہ ہے عظمت قرآن دا جلسہ یعنی قرآن دی عظمت قرآن دی بڑائی ایک ذرا سی نسبت سے نرگس عزیز ہے. نسبت کی بنا تے شانہ بلند ہوندیاں نے نسبت دے نال شانہ بڑھدیاں نے. حضرات گرامی سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی شان اس واسطے بڑھ گئی ساریاں امتاں تو کہ اے مصطفیٰ دی امت سی. سبحان اللہ ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ. وقت زیادہ ہو گیا کہ میں انشاءاللہ 45 منٹ تو زیادہ نہیں لاواں گا 12:30 کو جان چھڑ دیاں گا. اصل خطاب لمبے چوڑے ہور ہونے والے ہیں کہ نعت خوانیاں بھی پھر ہون گیاں. حجی شہزادے صاحب نے آنا آج قاری صاحب دا بیان ہوئے گا. دعا کرو پروردگار عالم میں مختصر بیان کرن دی اللہ توفیق دے گی اونچی آکھو آمین. حضرات گرامی توجہ ذرا کرو ایک پھول بھان بہت آ رہا ہے ماشاءاللہ. اگے جس ویلے شمع جلدی ہوندی سی پروانے آندے ہوندے سی جدا بناسپتی کے شروع ہو گیا تے بناسپتی عاشق پیدا ہو گیا ماشاءاللہ. ہن شمع جلدی ہے تے نال اڑاؤ لگ پہ. اللہ تعالیٰ سانو ہر شے اصلی عطا فرما دے اسی آکھو آمین. اتنے پیر بھی نقلی آ گئے نے اتنے ماشاءاللہ امام بھی نقلی آ گئے نے عاشق بھی نقلی آ گئے نے جعلی قسم دے عاشق آ گئے نے. ہر شے جعلی قسم دی آنی پئی ہے. اس واسطے کر کے پروردگار عالم نے علماء دیوبند نو نبی عطا کیتا تے اصلی تے سونا عطا کیتا. او لوگوں علماء دیوبند نو رب نے کتاب عطا کیتی تے قرآن اصلی تے سونی کتاب عطا فرمائی. سانو امام عطا کیتا تے امام اعظم اصلی تے سونا امام عطا کیتا. او لوگ سانو مکہ عطا کیتا تے سونا عطا کیتا مدینہ عطا کیتا تے سونا. ہر شے پروردگار عالم نے سانو سونی عطا فرمائی ہے. آواز بلند آکھو الحمدللہ. پروردگار عالم نے قرآن پاک دی عظمت آپ ہی بیان کر دیتی اس واسطے کہ انا انزلنا مالک الملک کسے مقام تے فرما دینے نے رات نو نازل کیتا. کسے مقام دے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور کسے مقام تے پروردگار عالم فرما دینے نزل علی محمد. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باقی کتاباں دی شان گھٹ گئی اس واسطے تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام دے اور وہ تو چھوٹا پیغمبر کتاب بھی چھوٹی رہ گئی. میرے محبوب انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے وہ درجے دے لحاظ نال تو چھوٹا پیغمبر کتاب بھی چھوٹی رہ گئی. زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام سے درجے دے لحاظ نال چھوٹا پیغمبر تہاڈے کولوں کتاب بھی چھوٹی رہ گئی. لیکن قرآن کریم ساری کتاباں تو بڑھ گئی کیونکہ عرشاں والے دے محبوب دے نازل ہوئی. ہے قرآن نورانی شیر
رب دی راہ دکھلاوے تے جڑا اس تے عمل کماوے او کدے نہ دوزخ جاوے سبحان اللہ پروردگار عالم نے نبی عطا کیتا تے اعلیٰ کہ جڑی اودے تے کتاب نازل ہوئی کتاب وہ بھی ساری کتاباں تو اعلیٰ بن گئی اس واسطے کہ نسبت دی بنا تے شاناں بد گئیاں او لوگوں صدیق اکبر دی شان ایویں نہیں بد گئی اس واسطے کہ حضرت عمر دا بھی رضی اللہ تعالی عنہ دا ارشاد ہے باقی صحابہ کرام بھی ارشاد فرماتے نے جڑا صحبت دے اندر بڑا او دی شان بڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر مقام تے پیغمبر دے نال نظر آندے نے غار تو لے کے مزار تک رب نے شان نہ بلند کر دی نہیں بہنا ویسے ہوں سون کا ٹائم ہوا ہے جہاں جانا جا سکتا توجہ ذرا کرو لوگوں میرے پروردگار عالم دے قربان جائیے نسبت دے نال شاناں بلند ہوندیاں نے قرآن کریم دی نسبت سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو گئی اس واسطے قرآن کریم دی شان بلند بھی ہو گئی اور پھر پروردگار عالم فرماندے نے اے قرآن بلند ہو گیا نبی دی نسبت دے نال تے جڑا بندہ قرآن دے نال تعلق قائم کر لے گا شان اودی بھی بلند ہو جائے گی اے رمضان دا مہینہ ایک بندہ پینٹ پا کے آ گیا کالی کتیاں تو بچتا بچاندہ بڑی مشکل نہ آ گیا مسجد کے اندر اودے کول دولت دی بے بہا تے بنگلہ بڑا شاندار $10 لاکھ لے کے آیا امریکہ وچوں وہ کہنے لگا ماہ رمضان میرا حق بندا میں مصلی تے کھڑا ہوواں اس واسطے کہ پیسہ میرے کول زیادہ ہے اس واسطے کہ دولت میرے کول زیادہ ہے کیونکہ میں اعلیٰ قسم کا لباس پہن کے آیا میرا حق بندا 2 مربے دا بھی مالک ہاں تے سارے بندے اکٹھے ہو کے انہوں دھکا دے کے پیچھے کر دیتا اس واسطے کہ نعرہ تکبیر شہزادہ اہل سنت نعرہ تکبیر اور ماشاءاللہ تشریف لے آنے جنہاں دا اصل خطاب ہوئے گا کہ بندے اکٹھے کرنے واسطے آئے سن سبحان اللہ بندے اکٹھے کر دیتے اے مجمع اکٹھا کر دیتا ماشاءاللہ اس واسطے کر کے خطاب ہوئے گا حضرت اصل ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بڑے بڑے علماء تے بڑے بڑے خطباء تواڈے چنگ دے اندر موجود نے بعد مولوی نوں ویسے نہ تکلیف دیا کرو حضرات گرامی توجہ ذرا کرو پروردگار عالم انہاں صاحبزادیاں دی اور شہزادے دی اللہ تبارک و تعالی زندگی دراز فرماوے آکھو آمین چشمے بد دور چشمے بد تو بھی اللہ بچاوے آکھو آمین پروردگار عالم نے بوٹے تے بوٹا لا دیتا ہے اللہ میاں بوٹے تے بوٹا لا دیندا ہے دیکھو چشتی صاحب دنیا تے چلے گئے اودا صاحب زیادہ چھوٹا جہا بچہ ماشاءاللہ ایدی آواز کے اندر بھی پروردگار عالم نے کوئل دی آواز رکھی ہے اگر چشتی صاحب چلے گئے اگے بچہ پیدا ہو گیا مولانا حق نواز صاحب جنت کے اندر چلے گئے تے نظام سنبھالن والا پروردگار عالم نے شہزادہ صاحب فرمایا سبحان اللہ اسی طریقے نال جناب شاہ صاحب چلے گئے مولانا صادق صاحب شاہ صاحب دنیا کو چلے گئے جنت کے اندر شہید ہو کے انہوں کا صاحبزادہ بڑے سونے انداز کے اندر مدرسہ چلانا پیا اس واسطے کر کے میں قرآن پاک کی شان تیرے سامنے بیان کرتا ہوں اور وعدے کے مطابق جلدی تقریر ختم کر دوں گا لوگوں قرآن دے نال جہاں تعلق ہو گیا وہی شان بھی بلند یہ نواب زیادہ بھی ہے کہنا میں تراویاں پڑھانیاں پینٹ بھی پا کے آیا کہنا تراویاں میں پڑھانیاں لکھاں روپے کے ڈالر بھی لے کے آیا کہنا میں تم چاول بھی دے گا پکا پکا کے کھلاواں گا میرا حق بنتا میں مسلے تے کھڑا ہوا ایک موچی کا پتر قرآن کا حافظ ہے وہ جناب علی لوگ نے دھکا دے کے پینٹ والے انہوں اگے کھڑا کر دیتا غریب بھی ہے جیب کے اندر پیسہ بھی کوئی نہیں کیوں کھڑا کیتا کہنے لگے پینٹ والیا تیرے کول فرعون دی دولت ہے پر اے دے سینے دے اندر محمد دی دولت صلی اللہ علیہ عظمت قرآن کے موضوع کے میں بولنے واسطے کہا گیا ماشاءاللہ ٹنگ دے اندر دینی ادارے بچیاں دے قائم ہو چکے نے بچیاں بھی پڑھدیاں پیاں نے معلمات پڑھاویاں پیاں نے چھوٹے چھوٹے محلے دے اندر ماشاءاللہ 8 بچیاں نے قرآن کریم یاد کر لیا دستار بندی دے بچے دتے جان گے پروردگار عالم نے بچیاں نو حضرت فاطمہ والا حیا عطا فرماوے تے اما عائشہ والا حافظہ عطا فرماوے سبحان اللہ اس واسطے کر کے دینی ادارے دا زیادہ خیال رکھیا کرو جس بندے نے دینی ادارے نو حد پاؤن دی کوشش کیتی اج بھی اودا گنج جیل دے وچ پنیا جا رہا سبحان اللہ بے ہوش ہو کے ڈگدے پے نے قرآن والے نو ہاتھ پان دی کوشش کیتی او تم راسی نو ہاتھ پاندا شاید تیری شان بلند ہو جاندی نقلاں کرنے والے دے تانے توڑ دیندا ہو سکدا تیری شان بلند ہو جاندی اے ڈانس کرنے والے ملن دے گھنگرو جڑے لا کے ویچ دیندا تے غریباں نو دے دیندا ہو سکدا تھیٹر بند ہو جاندے عارف لوہار دا چپٹا کھول لیندا ہو سکدا تیری شان بلند ہو جاندی تو قرآن والے نو ہاتھ پایا خدا نے کرسی تو تھلے چا کے جیل دے اندر بھیج دیتا دعا کرو قیامت تک عیسائی بیٹھے رہے اچھی آخو آمین یہ تو آپ عظمت قرآن
پوچھا سی نا مولانا عبد الطارق صاحب نے گنجی کو کہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو یہاں جیلوں میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو یہاں جیلوں میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، کہ نہ مدرسے میں نے چھیڑے تھے خدا کا پھر عذاب آیا، یہ کیسا انقلاب آیا، مدرسے میں نے چھیڑے تھے خدا کا پھر عذاب آیا، یہ کیسا انقلاب آیا۔ پھر دیکھے بیچارے کے پاس کہنا مجھ سے مولوی اچھے کہ ممبر پر گرجتے، اپنے پرانے زمانے یاد آنے لگتا ہے، چیف صاحب کے دورے ویک کے بیٹھے آپ بھی جانا بھی تھی میں ہوں کہ چنگا سی، کہنے لگا مجھ سے مولوی اچھے کے ممبر پر گرجتے ہیں، اور مجھ سے طالبان اچھے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، آدم کو میں نے چھیڑا تھا، آدم کو میں نے چھیڑا تھا تو لعنت کا سیلاب آیا، یہ کیسا انقلاب آیا۔ تبلیغی جماعت والا پوچھتا کہ حضرت جی کوئی تمہیں پرانی اچھی کی یادداشت ہوگی تو دسو، کہنے لگا ریونڈ میں جو گزری تھی وہی گھڑیاں نرالی، مرکز کے اندر ریونڈ میں جو گزری تھی وہی گھڑیاں نرالی تھی، دعائیں جو وہاں مانگی وہی سب شان والی تھی، وہ بھاری مینڈیت لے کر حاجی عبد الوہاب آیا۔ ہوں یاد آتا کہ اصل سے لوگ بھاری مینڈیت کے حقدار نے جڑے دین سے قائم نے، جڑے توحید سے قائم نے، جنہوں کا تعلق قرآن کریم کے نال ہے، جنہوں کا تعلق حدیث پاک کے نال ہے، بات کر کے یہ کیسا انقلاب آیا۔ پھر کہنا مجھ سے بے نظیر اچھی کہ لندن میں جو پھرتی، بانے ہے وہی ملزمہ، پیسہ انہیں بھی کافی دینا، لیکن بہرحال میں تمہیں چنگی ہے نا، مجھ سے بے نظیر اچھی کہ لندن میں جو پھرتی ہے، کبھی ہوٹل کبھی شاپنگ کبھی صوفوں پہ گرتی ہے، لکھ لیا ڈائری میں بیچ رہی کبھی صوفیوں پہ گرتی ہے، میں کہوں بھائی یہ قتل میں ابھی دفعہ لگ دیے 16، کبھی صوفوں پہ گرتی ہے کبھی صوفوں پہ گرتی ہے، میں افغانستان کے صدقے جہاں اسلامی انقلاب آیا، یہ کیسا انقلاب آیا۔ اور کندھا سری پاوے بھی کھاتے تھے کبھی کھاتے تھے گھی مکھن، کبھی کشمیر جاتے تھے کبھی جاتے تھے سیاچن، پر ٹفن میں دال آئی ہے، آجو مر گئے، ٹفن میں دال آئی ہے نہیں مچھلی کباب آیا، یہ کیسا انقلاب آیا۔ اور حضرات گرامی جڑے اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں بس مقرر نہیں، جڑے اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہر ویلے آزاد بھی نے، ہر شے خداوند قدوس عطا کردا ہے اور وہ کھاندے نے۔ میں بھی ہن بڑیاں دعوتاں کھا کے آیا جگنی صاحب دیاں، پروردگار عالم دی ریڑھی نو آباد رکھی اونچی آکھو آمین۔ توجہ ذرا کرو لوگوں، میں دس رہا سی قرآن پاک دی شان، پروردگار عالم ارشاد فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہو سبحان اللہ۔ وہ اسی قرآن کریم نازل کیتا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی قیامت تک قرآن پاک دی حفاظت کران گے۔ دیکھو جتھے بچے حافظ ہوندے نے نال نال بچیاں دے درس بھی پروردگار عالم نے کھول دیتے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں جس ویلے سرزمین مدینہ دے اندر تشریف لے گئے، اور کتوں تشریف لے گئے؟ نال کونے غار دے اندر کونے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر موجود نے۔ تیسرا دن ہو گیا جس ویلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل دی تیاریاں کرتے پہنے، ادھروں چھاپا مارنے والے بے ایمان آ گئے اور آندے پہنے جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے دے بے ایمان تلاش کرنے والے آندے پہنے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کر، غم نہ کر۔ ابو بکر نو اپنا غم نہیں سی، ابو بکر نو تے سرکار طیبہ دی جان دا غم سی کتے حضور نو نقصان نہ پہنچ جاوے، کیونکہ جے صدیق نو اپنا خطرہ ہوندا تے سب تو پہلے غار دے اندر داخل نہ ہوں۔ بہو سبحان، کچھ ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔
شان بد گئے نے موڈیاں تے جان والے اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ شان بد گئے نے موڈیاں تے جان والے او 12 پئیاں دندیاں گوائیاں نے او 12 پئیاں دندیاں گوائیاں نے او جتھے 3 رات رل کے نبھائیاں نے او لذتاں اٹھان والے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ تے کو کھیر نہیں منگتے حلوا نہیں منگتے تیجے دے چھولے نہیں منگتے جی میرا جناب علی ختم نہیں منگتے اور چالیاں نہیں منگتے کنڈے نہیں منگتے تے کو صرف سبحان اللہ کا مطالبہ ہے کہہ دیو سبحان اللہ رات گرامی توجہ ذرا کر اللہ تبارک و تعالی دے قرآن دے نال جی شان جڑ گئی ہے ویکھو ہر دن ہن نکلنا پروگرام بندا پیا بے ایمان آ گئے چھاپا مارن واسطے اور پھر جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے کافر چھاپا مارنے والے جنہاں نے سانو کڈیا مکے وچوں کما اخراجا کا جنہاں لوکاں نے کڈیا جناب علی آ گئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فکر نہ کر اسی 2 نہیں بلکہ تیسرا اللہ بھی موجود ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی اے مرشد من میرے وچ لائی ہو نفیس بات دا پانی ملے نفیس بات کہندے لا الہ الا اور اس بات کہندے نے الا اللہ نو تے بندہ ذکر کرے تے کہے لا الہ الا اللہ اے اللہ اللہ تعالیٰ پورا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے لان کے لاؤڈ سپیکر دے اندر رولا پان کے تاکہ جڑے بندے ستے پے ہیں بیچارے وہ بھی جاگ پین حضرات گرامی توجہ ذرا کرو توجہ جنہیں نماز پڑھنی آپ ہی اٹھ کے آ جائے گا غار دے اندر آ گئے چھاپے مارنے والے پھڑنے والے گرفتار کرنے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کر لا تحزن پروردگار عالم نے نبی علیہ السلام کی اس گفتگو نو جناب علی قرآن بنا دیتا اور نال صدیق اکبر کی گفتگو نو قرآن بنا دیتا قرآن کے نال تعلق ہو گیا غار دے واقعے دا اج تک تے قیامت تک ایک مثال بن گئی گوڑے یار لوگ یارے غار کہندے گوڑا یار کہنا جڑا یارے غار کہندے نے خیر میں لمبی چوڑی گل نہیں کرنا چاہتا تھوڑا جہا مختصر بیان کرنا چاہنا میری بدقسمتی یہی ہے کہ میں نے پورا ٹائم نہیں ملتا ورنہ میں ایک واقعہ شروع کر کے پورا ہی کر کے ہٹا لیکن بہرحال اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے جی میں کل ہی بیان کرنے والا ہوں ان حسرت ہے اللہ نے سانو لکھا ہی بیان کرنے والے ایک کوئی بندہ بیان کری جب تو ٹھیک ہے تجھے بھی حق بنتا ہے اس واسطے کر کے توجہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے بے ایمان ایک بندہ کہنے لگا نبی علیہ السلام غار دے اندر پتہ نہیں خوشبوؤں تو پتہ لگ گیا صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام جس ویلے مدینے وچ کتے گم ہو جاندے سن سانو پوچھنا نہیں سی پیندا کہڑے پاسے گئے نے او لوگ گلیاں دیاں خوشبوؤں دس دیندیاں سی کہ مصطفی ادھر نبی علیہ السلام دی زلفاں دیاں خوشبوؤں دس دیندیاں سی کون کہندا نبی علیہ السلام نہیں مانتے اللہ دے پیارے پیغمبر نوں نہیں مانتے اے ایویں خام خا لوگ الزام لاندے پئے نے ایداں دے مولا نوں دھکا دے کے گٹر تے نہ سٹنا چاہیے کیونکہ انما المشرکون نجس ایدی سیٹ وہی ہے جڑی میں بیان کر دتی ہے نہ جنہ علماء تے بندے نے عاشق نے دھرتی تے کوئی ایداں دا عاشق آخری صدی دے اندر گزریا کوئی نہیں نبی علیہ السلام فرماندے لا تحزن ان اللہ معنا اے نہیں کہ کوئی شاہ ساڈے نال اے نہیں کہ کھمبے شاہ ساڈے نال فرمایا ان اللہ معنا رب ساڈے نال کی فرمایا اللہ کا نام روچی کیا کیا رب ساڈے نال ہے اللہ ساڈے گزارش ہے کہ ہم جنگ میں غیر مقلد تیزی سے کام کر رہے ہیں تجھ بھی کریا کرو گے وہ کر رہے تجھ بھی کرو وہ ایک جلسہ کرا بھی 3 کرا لیا کرو مولوی امین نے تو کار بھی دے عوام الناس کو مطلب کرے یہ عقیدہ درست نہیں بھی عقیدہ درست نہیں اگے ذرا چلو جناب علی توجہ ذرا کرو میں بیان کر رہا سی قرآن دی شان سبحان اللہ پروردگار عالم نے قرآن نو بڑیاں بلندیاں عطا فرمائیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں او لوگوں بریل بھی ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکیا جب کہ 80% پھردے نے اور اس طریقے اور بھی بہت ساری قوماں نے وہ ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکیاں دولت انہاں دے کول نہیں پیسہ انہاں دے کول جتھے کالا جھنڈا لگیا ہے حرام دی کمائی بھی اتنے موجود لیکن ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکے قادیانی جنہاں دا تعلق جناب علی برطانیہ دے نال امریکہ دے نال کچھ نہیں بگاڑ سکے تے جڑے ہے ہی ساڈے 3 ٹوٹرو جڑے ہے ہی ساڈے 3 ٹوٹرو اے ساڈا ہاں اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا میں آپ ہی چیتا بول گیا حضرات گرامی توجہ ذرا کرو کل میں بیان کرے نو سنو توجہ ذرا کرو ہاں جب کہ کتنے بھی میری تقریر ہوئی جنیاں مرضی پرچیاں دو گے تھی ایک دو گے میں 3 بنا کے جواب دوں
اندے شہزادے دی واری ہے. توجہ ذرا کرو لوگو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گل کی تھی رب نے قرآن بنا دیتی. پیغمبر نے جڑی گل کی اللہ نے قرآن بنا دیتی. نسبت دی بنا تے شانہ بلند ہو جاندیاں نے, شانہ دے درجے بڑھ جاندے نے. اے بے ایمان جس ویلے غار دے اوتے پہنچ گئے اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا نی مکڑیے جالا تان دے. مکڑی نے منٹ ایک لایا جالا تان دیتا. چھتی چھتی حکم دی تعمیل کیتی. اے تو اذان سن کے مسیتے نہیں آوندا, حی علی الصلاۃ دی آواز تیرے کن وچ پیندی بخ لیندا رہنا, مچھر تے تن کھاندے رہندے نے پر مسیتے آ کے وردا کوئی نہیں. لیکن لوگوں دیکھو مکڑی نے سیکنڈ لایا سارے جالا تان دیتا بلا فیس. اور پھر کافراں تو بچان واسطے رب کہندا نے کبوتری انڈے بھی دے دے, انہیں انڈے بھی دے دیتے. تے جس ویلے بے ایمان کہنے لگے نبی علیہ السلام اندر نے او جڑا کھرا چوکے آن والا سی نا, نقش تلاش کرتا کرتا پہنچیا کہ میں اپنے ہاتھ کٹا لواں گا, میں اپنے پیر کٹا لواں گا, میری گل غلط ہوے. نبی اندر موجود ہے, صدیق اندر موجود ہے, لیکن لوگوں نال دا کافر کہنے لگا جی نبی اندر موجود ہے تے انڈے تیرے بڑے دے دیتے. جڑے آنڈے دیتے ہوئے نے تیرے پیو نے دے دیتے. لہذا واپس چلیے, اللہ انا کر دینا ہے. مشرک ویسے انے ہوندے نے, کہو سبحان اللہ. پاواں نہیں دیکھا بدلاں جڑیاں جڑیاں ہون, پاویں اکھاں جناب علی دو دو چٹاندیاں ہون, پاویں اکھاں رچھالیاں ہون مگر مچھ ورگیاں ہون, لیکن قرآن کہندا ہے انے ہوندے نے. انہاں نوں پتہ کوئی نہیں. قرآن کہندا نبی بشر ہوندے نے, نور دی رات لائی پھردے نے, ہے نہیں انے. اور لوگوں علم غیب خدا دے کولے کہندے سارے جہان دے کولے ہے نہیں انے. اور پروردگار عالم فرماتا مختار کل میری ذات ہے, لیکن یہ کہندے نہیں ہر ایک دے کول علم غیب موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے تو بچن دی توفیق عطا فرماوے. آکھو آمین. یہ کون ہے؟ لمز زلفی سرکار بیٹھی ہوئی ہے, لمبیاں لمبیاں زلفاں رکھی ہوئی, گڈی چلنے لگی ملتان تو لیے وال. اور ایک بابا بیان کرتا پیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے. غیب تو کہنا میرے پاس بھی ہے, میں بتاتا ہوں, میں بھی غیب جانتا ہوں. کول بندے توحید والے بھی بیٹھے سن بیچارے. او بابا جناب جی اپنا پریشر پانے واسطے آکھے یار تینوں کوئی پریشانی ہے بہت بڑی. ہن پریشانی ہر بندے نوں انٹرنیشنل قسم کی گل سوال کر کے اور کہ مینوں پتہ لگدا بھی تو کسے پریشانی دے تحت جاندا پیا لیے بال اللہ باتاں کردا علم غیب دا اپنے کول کردا پیا. جس ویلے انہیں ایں کیتا نا قوالی والے آنگوں وہ دا بٹوا جڑا سی پرس تھلے ڈگ پیا. تبلیغی جماعت والے بندے نے چوک کے اپنی جیب پا لیا. الحمدللہ مسئلہ سمجھانے واسطے, یہ نہیں بھی چوری کرنی سی, مسئلہ سمجھانے واسطے تاکہ دماغ ٹھیک ہو جائے. جس ویلے ادھروں آیا ٹکٹ مطالبہ کرنے والا انہیں آتے نہیں کہ ٹکٹ ہوں پتہ کوئی نہیں, ادھر جیب ہاتھ مارے بٹوا کوئی نہ, ادھر مارے ہاتھ پرس کوئی نہ, جدھر بھی ہاتھ مارے پرس کوئی نہ. وہ کہنے لگا بابا تو کہتے سے میل میں رہ جانتا ہوں, تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں بٹوا کتنے. بڑا بچارا پریشان ہو گیا, متھے تے پسینہ آ گیا. جھوٹا کیدا جھوٹا ہی ہوندا, سچا کیدا سچا ہوندا. کہنے لگا یا اللہ جے مینوں میرا پرس مل جاوے اودے وچ ٹکٹ بھی موجود ہے, 200 روپیہ بھی موجود ہے. اللہ جے مینوں مل جاوے تے میں اس عقیدے تو بعد آیا جی میں غلط بیانی کیتی ہے. ہن بیٹھا سی توحید والا کہنے لگا پھر پکا ہو جانے کے پکا ہی ہوں. نے پرس جیب تو کڈیا بڑا دیتا. کہنے لگا شکر ہے تیرا کیونکہ ایک بٹوا 200 روپیہ کیسے لگے گی پار نیا, جانا بھی ہے توڑ لیا, کیا بنے گا میرے بھیا. بڑا ہی پریشان بچارا, ادھر نو ویکھے کدے ادھر نو ویکھے, علم غیب دا دعویٰ تے کر بیٹھا کیونکہ ایک عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. پروردگار عالم نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. مالک الملک میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ. سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے دھرتی تے کائنات دے اندر علم غیب دیاں کنجیاں کسے کول بھی نہیں سوائے پروردگار عالم دی ذات گرامی دے. اوے اسی تے نبیاں دے وچ بھی نہیں منتے. ہاں رب عطا فرما دے علم تے بے بہا عطا فرما دیندا, نا عطا فرما دے تے اودیاں مرضیاں کدے نہیں بھی دسدا کنا سونا کیدا کنا پکا کیدا. تے پھر اس ویلے بدلا مل گیا, ہن عقیدہ ٹھیک ہو گیا. کہن لگا علم الغیب رب ہی جانے. اونچی ذرا کہہ دو سبحان اللہ. علم الغیب رب ہی جانے, دیتا ہے دنیا کو کھانے. وہ ہاتھ چھپاتے ہیں ملانے, کھاتے ہیں گلوں کے دانے. یار بن سلام علیکہ, یا دیوبند سلام علیکہ.
آگے جناب علی کے علم غیب ہے کہنا فلک کو جس نے بنایا اوے ستاروں سے فلک سجایا سورج کو جس نے بنایا تاروں سے فلک سجایا عقیدہ توحید بنایا مردوں کو حاکم بنایا حضرات گرامی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر تشریف فرماتے رب نے ٹک دیتا چھپا دیتا سرکار طیبہ تے ابو بکر صدیق نو اے بکری دے جالے دے نال انڈے بھی دے دتے کبوتری نے رب دسنا کیتا نا مالک الملک فرما دے نے تاکہ کچی بستی والے نو پتہ لگ جاوے اور سارے چاند نو پتہ لگ جاوے کہ جڑی شے چھپ جاوے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوئی چارے پاسوں چھپ جاوے جڑی شے وہ ہر جگہ موجود نہیں تے جڑی ہر جگہ موجود ہوے چار پاسے چھپ سکدی واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے رقبے تے غور کرو میں چھپ سکدا کہ نہیں آسماناں تو بڑا میں زمیناں تو بڑا میں سمندراں تو بڑا میں پہاڑاں تو بڑا میں تمام کائنات محدود ہے میری ذات غیر محدود ہے ہر شے جسم والی ہے میری ذات جسم تو پا کے اس واسطے کر کے میں گھیرا بھی نہیں پہ سکتا میں چھپ بھی کتے نہیں سکتا تے جڑی شے چھپ جاوے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوندی جڑی ہر جگہ موجود ہوے چھپ نہیں سکدی اللہ عقیدہ بنان دی توفیق دے آکھو آمین قرآن کریم نے ہر قسم دا عقیدہ ساڈے سامنے بیان کیتا حدیث پاک نے بھی ہر قسم کا مسئلہ بیان کر دیتا حضرات گرامی مسلم شریف کے اندر موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس ویلے امام اذا قرأ اذا کبر فکبروا جس ویلے امام کہے اللہ اکبر تسی پیچھے کہنا اللہ اکبر پہلی دفعہ رفع کرنا پھر بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف کے اندر موجود ہے لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند کے پاس حدیث موجود نہیں ہے حنفیوں کے پاس حدیث موجود نہیں میں کہ آنا تین حدیث مسلم شریف بھی دکھاوا جے پھر بھی نہ مننے تین اوتھے پہنچاوا جس گٹر کے اندر پہلے ایک مولا نو بجایا حضرات گرامی حدیث پاک کے اندر موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کبر الامام فکبروا جس لے امام اللہ اکبر کہے تسی بھی اللہ اکبر کہو ہاتھ بننے تسی بھی نال بن لو سبحانک اللہ پڑھے تسی پڑھ لو لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ذا قرأ فانصتوا جس ویلے قرات کرن لگے سورۃ فاتحہ پڑھن لگے چپ کر جائے رولا نہ پایا کرو شور نہ مچایا کرو چپ کر دیا کرو اس واسطے کہ ہوں درخواست پیش کرنے کا ٹائم بڑے افیسر دے اگے بڑے افسر دے کول جس ویلے درخواست پیش کرنی ہوندی ہے تے ایک بندہ درخواست پیش کردا جڑے 20 بندے نال گئے ہوندے نے چپ کر کے کھڑے رہندے نے تے جس ویلے درخواست پوری پڑھی جاندی ہے افسر پوچھ لو تانوں منظور ہے اے جو بندہ کلا کہندا تسی تصدیق کر دو کہ ہاں جی سانوں منظور ہے لو قرارداد پاس ہو گئی اے جڑی ہے سورۃ فاتحہ قرارداد ہے اللہ میاں کو گناہاں دی بخشش دا مطالبہ ہے جس ویلے الحمدللہ رب العالمین اللہ کہندا ہن پیچھے رولا نہ شور نہ مچاؤ نال نال سورۃ فاتحہ نہ پڑھو چپ کر جاؤ لیکن کتنا چر چپ کیتی رکھنا فرمائی ذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین جس ویلے کدے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہن تسی بولنا ہن آکھنا آمین یہ حدیث ہاں وہ بھی آہستہ حضرات گرامی کیونکہ رولا نہیں پانا چاہیے مسجد کے اندر رولا پانا بڑی مصیبت ہے ایک بندے نے اینا اچھی زد وچ آمین آخیا ہے کہ غیر مقلد نے پیچھے باقی لوگوں نے اینا اچھی کہ آمین مجھ کلا توڑا کے بج کہہ رہے ہو استغفر اللہ اللہ کے نبی یہ مطلب نہیں تھی اینی اچھی آ کے مجھا کلے بٹا رہا ہے بڑی مشکل نہ کچہری تو واپس لے کے آتی حضرات گرامی جڑے لوگ مجھا پہنچاتے ہیں یہ اسی قائل کوئی نہیں اے دیکھو میں تھوڑے سامنے حدیث پیش کر دیتی ہے یہ موجود نہ ہوئے تو ریوالور لے کے گولی مارو یہ موجود نہ ہوئے تو بغیر گولی دے اپنے آپ ہی بندے دے پتاں کو من جاؤ سبحان اللہ جنہاں دے اندر زور ہے کہ سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں جو ہوندی حضرات گرامی ہو یا تے کلیاں واسطے یا کلا بندہ بغیر فاتحہ تے نماز نہ پڑھے تے یا پھر امام بن جاوے کیونکہ امام نو سورۃ فاتحہ پڑھنی پیندی ہے جس ویلے امام دی ہوگی فقرات الامام قرات اللہ 17 طریقے والے روایت موجود ہے جس ویلے بندہ اگے امام نماز پڑھدا ہے نہ قرات جڑے پچھلے نے حضور نے فرمایا اگلے نے ایک نے پڑھی پچھلیاں بھی ساریاں بھی ہوئی سبحان اللہ یہ حدیث بھی بہت سارے طریقے پر روایت ہے اور یہ اندر ایسے عمدہ اثرات موجود ہے جنہوں نے پڑھایا نہیں جا سکتا اس واسطے کر کے توجہ کرو لوگوں مالک الملک آگ کرنے والوں تو بچن دی توفیق عطا فرما دیا کرو آمین ایک حدیثوں لے کے بیٹھ جاندے نے پاویں صحیح ہوے چاہے وہ مطلب ہو ہوے جو یہ 6-7 حدیثاں نے وہ چھڈی بیٹھے نے اج مینوں بہت سارا ساتھیاں نے کہا کہ سارے ہی چنگا حدیث بنتا جاندا مولوی جی تھوڑی جی مرمت ہونی چاہیے تاکہ دماغ دے پردے ٹھیک ہو جان سبحان اللہ توجہ ذرا کر آمین ایک دعا ہے دعا نو ایسا کرنا چاہیے قرآن پاک اندر موجود ہے تضرعاں و خفیہ
ہولی ہولی جاری کریا کرو، ہولی ہولی خدا نو پکاریا کرو، آمین بھی کہنے تے ہولی آکھو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں پہلے رفائی بیان کی جنیاں حدیثاں رفائی بیان دیاں آندیاں نے، پہلے حضرت علقمہ بیان فرما دے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، فرما دے نے میں باہر گیا کئی سالاں بعد سے چلے گیا مدینے ہو گیا کہ لوگ رفائی بیان کر دے نے ایسے جمعرات میں بھی جلسہ اور سب بھی جلسہ کلڈو شاہ بھی جلسہ پیتے ہیں بھی جلسہ تسی سال تو بعد نہیں کراندے ہو لہذا وہ محنت کر کے نال تسی بھی کرا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرما دے، آکھو آمین۔ یہ جی تقلید کتنے لکھی ہوئی ہے؟ میں کہ قرآن کریم کہندا ہے جے تانوں نہیں آندا تے بڑے علماں والے کو پوچھ لیا کرو، آپ ہی نہ رٹا لا کے گمراہ ہون دی کوشش کریا کرو۔ قرآن ایویں نہیں آ جاندا، بڑی محنت کرنی پیندی ہے، 14 علم پڑھنے پیندے نے پھر قرآن آندا ہے۔ حدیث ایویں نہیں آ جاندی، بڑی محنت کرنی پیندی ہے۔ لوگوں کی لکھاں محنت کریے پر اماماں دی محنت نال مل نہیں سکدے، انہاں دے علم دے نال مل نہیں سکدے، نہیں مل سکدے۔ انہاں نوں پروردگار عالم نے ذہن بڑا عطا کیتا، شان بڑی عطا کی۔ اگر ہم فقہ کو نہیں مانتے، ہم حدیث ہی کو مانتے ہیں، میں کہتا کہ مجھ کتے حلال دی کچھ تسی بھی تے گل چ پایا کرو، رولا انہاں دے ہیں کوئی نہ کوئی تسی بھی تے گل چ پایا کرو۔ او تانوں کہندے رہندے نے مجھ دسو، میاں دی کسے حدیث کے اندر مجھ دا موجود نہیں، قیاس کردے نے گاں دے اوتے تے قیاس ایک فقہ دا نام سبحان اللہ۔ ادھروں کہندے فقہ مانتے نہیں، ادھروں قیاس تے جے مجھ نہیں دکھا سکتے پھر مجھ دا دودھ نہ پیا کرو، دا پیشاب پیا کرو۔ مجھ کا دودھ پینا پینا ہے کہ حلال ثابت کرنی پائے گی حدیث وچوں کہ جی حلال ثابت نہیں کر سکتے پھر دودھ اسی بھی سارے ساڈے ہے کہ پنجویں شاید چشمہ پھٹدا پیشاب والا اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے، آخو آمین۔ تھوڑی گل نہیں کرتا جی انکار کرتے ہیں حدیثاں کا، توجہ ذرا کرو لوگ، توجہ ذرا کرو۔ تو بھی ایک دی مانتا اور میں بھی ایک دی مانتا، تو کہ نہیں مانتا اس امام دی مانتا جی آخری ہفتے تنخواہ پوری ہو جاتی بیچارے دی، وہ خط لکھتا ہے کہ جناب اسی تے مذہب دے ہاں سعودی عرب وچوں پیسہ کلو، وہ ادھر خط لکھتا ہے یہ بیچارہ عربی بولنی نہیں آتی، فارسی بولنی آتی، صحیح حدیث نہیں پڑھنی آتی، گرامر کا یہ ماہر کوئی نہیں، علم صرف کا علم نحو کا علم منطق کا یہ اصول کا ماہر کوئی نہیں، فقہ کا ماہر کوئی نہیں، سنی سنائی گل تینوں دس دیندا ہے، تو کہنا ساڈے امام نے دسیا میں تاں گل کردا، میں کہنا مینوں امام ابو حنیفہ نے دسیا۔ اچھی سبحان اللہ کہہ رہے مرے ہیں، اچھی کہہ رہے سبحان اللہ۔ رات گرامی میں کہنا سن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دسیا ایک کون اور جناب علی قسم خالی ہارون رشید نے کہنے لگا اپنی بیوی نو غصے دے اندر نکل جا، میری حکومت وچوں راتوں رات نہ نکلی تے تینوں طلاق، بڑا اوکھا کام ہو گیا، مولویاں دے کول جا کے مسئلے پوچھے، ایک بندہ کہنے لگا میں تے کھیر کھاندا پیا او کھا کے گل کراں گا اور مسئلہ نہ آیا، دوجا کہنے لگا جناب علی اسی مسئلہ کیداں دا سی بھوکے بناؤ میرا پنڈ کو راونا دے اللہ اٹھائے آئے اوتھوں پانی دے دونا دے اگے منظور جویں اس نو پاونا دے بندے دے بس ہوندا نہیں پتا انہوں کوئی نہیں، لیکن ہے سی ایک اتنے امام رہندا ہے سی بغداد کے اندر امام رہندا جنہوں کہندے نے امام ابو حنیفہ، سبحان اللہ، جنہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اج قدرتی موضوع چل پے، جنہوں کہندے نے امام ابو حنیفہ اونچی کہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرات گرامی امام صاحب دے کول بی بی زبیدہ نے اے بھیجی خبر کہ مینوں تے طلاق ہوندی پئی ہے، رات رات میں کتنے جاواں، ہوائی جہاز کوئی نہیں، اور کوئی ذریعہ کوئی نہیں، اور حکومت بھی کابل تک پھیلی ہوئی ہے میرے خامد دی، میں رات رات کیویں جاواں، کتنے جاواں، کیڑی تھاں تے جاواں جتھے میرے خامد دی حکومت نہ ہوے۔ سارے مولوی چپ کر گیا، میرا امام بولیا، تیرا امام بولیا۔ امام ابو حنیفہ فرمان لگے تو مسجد کے اندر آ جاؤ، کسی دے پیو دی کوئی نہیں، کتنے آ جا مسجد کے اندر آ جاؤ، کسی بھی 5 منٹ رہ گئے، تو مسجد کے اندر آ جاؤ، کسی بھی پیو دی کوئی نہیں۔ اس واسطے کر کے پھر مولوی کو پتہ لگا کہ باقی مسجد کی ایسی جگہ ہے جتنے نہ صدر دی حکومت چلتی ہے، نہ جنرل سیکرٹری دی حکومت چلتی ہے، اور کسی کی بھی حکومت نہیں چلتی، نل مساجد للہ، ساری کائنات دی مسیتاں اللہ تعالی اونچی ذرا کہہ دے توجہ ذرا کردا جا، توجہ ذرا کردا جا۔ دیکھو نا پروردگار عالم نے کنیاں شاناں رفع دین دی گل بھی تیرے سامنے کر دیتی، آمین دی گل بھی تیرے سامنے کر دیتی، تے ساڈے استاداں دا استاد ایک مولوی امین صاحب آندا ہے، باقی آمین دا مسئلہ مولوی امین بیان، آمین دا مسئلہ آندا کہ نہیں یا ارے نعرہ تکبیر، ڈنگ بیدار ہو گیا ماشاءاللہ، سارے علماء کرام موجود ہون، کاپیاں لے کے بیٹھ جان، حضرات گرامی نال نال لکھتے جان دلائل دنیا دی کوئی طاقت کسی نے بھی اج تک مولانا محمد امین صاحب نو شکست نہیں دیتی، انج دوڑتے نے جویں شیر نو دے کے گدڑ دوڑدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام دے قریب آن دی ہور توفیق عطا فرمائے، روچی آکھو آمین۔ ایک اور ہے، ایک کہتا میں تکلیف نہیں مانتا، او میں تو
تعالیٰ اپنے آپ ہی اپنی عقل کے ساتھ مسئلہ حل کر لیتا ہوں. ہمیں کسی امام کی کیا ضرورت ہے, ان ملاؤں کی کیا ضرورت ہے, خدا نے ہمیں خود عقل دی ہوئی ہے. آیا جناب اللہ اکبر, سارے کہنے لگے اللہ اکبر, کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین, یہ لاگے قرآن پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین آخیا نالے اے ہلن لگ پیا, ادھر وجدا ہے محراب دے ادھرلی کند نال, نالے ادھر وجدا ہے سلام پھر گیا ہے. اے جناب علی امام صاحب, اے اگے تے تسی کدے اپنے موڈے کنداں چ مارے نہیں, اج تانوں کی تکلیف ہے کہ بابا شیر دا دورہ تے نہیں پیا ہویا ہے. کہنے لگا نہیں نہیں بابا شیر دا دورہ نہیں, میں دیکھ وچ پڑھیا ہے. کہندا کی پڑھیا ہے کہ اودے اندر موجود ہے من اما منکم خلیفہ فی الصلاۃ, جڑا تواڈے وچوں امام بنے او ہل کے نماز پڑھاوے. میں نہ کی بندا ہلکی نماز پڑھا, وہ ہلکی پڑھاوے. تے اے نے کی کیا, ہل کے اپنی عقل نہ سوچیا امام ابو حنیفہ کو پوچھ لیندا, سبحان اللہ, مولوی امین دے کو پوچھ لیندا. پتہ چل گیا بہت سارے مقامات کے اندر, دوسری پڑھ لو, بہت سارے مقامات کے اندر پوچھنا بھی پہنا فاسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ذکر والے کو علم والے کو مسئلہ پوچھ لیا کرو, یہ تانوں مسئلے دا علم کوئی نہیں. خیر نقطے مقایے لوگوں میں کی بیان کر رہا تھی عظمت قرآن. کہو سبحان اللہ. عظمت قرآن اس بندے نو جڑا شوق نہ چپ کر کے سنتا, جڑا آپ بھی پیچھے پیچھے پڑھی جانا, اور قرآن کریم کی عظمت کے خلاف ہے. امام پیچھے جا رہا ہے, یہ منصار سے بیٹھا, امام کہتا الحمدللہ رب العالمین, میں انٹرسٹڈ ہے گیا جناب علی غیر المغضوب علیہم الضالین تک پہنچ گیا. امام کتنے پھردا ہے, یہ کتنے پھردا ہے, قرآن کی بھی توہین ہے, نماز کی بھی توہین ہے, امام کی بھی توہین ہے. اگر تمہیں ایک مسئلہ سمجھ آ گیا, علماء دیوبند حنفیہ کا مسئلہ سمجھ آ گیا, آ پھر امام دے پیچھے چپ کر کے کھڑا رہے, تیرے تے بھی رحمت نازل ہوئے گی, ساری جماعت سے رحمت نازل ہوئے. بے ایمان سے کافر آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھڑن واسطے جناب ابو بکر نو پھڑن واسطے پھر آ کے آخر لگے جناب علی کوئی شے بھی نہیں, اتنے تے غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا, خود ہو گیندا رب رکھوالا, منہ کالا ہویا ملدے بے ایمان دا, کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان. کم تر بڑی سوہنیاں گلاں کر گیا, باہر صاحب بھی بڑی سوہنیاں گلاں توحید دے موضوع تے تواڈے سامنے کر گئے. یہ جو جناب علی غار جو سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جناب ابو بکر صدیق نال, ہر مقام تے ابو بکر صدیق نال پہلا اعلان کیتا تے ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال. سرکار طیبہ جس ویلے صفا پہاڑی تے گئے تے صدیق اکبر نال, جناب ابو بکر صدیق بھی قرآن پڑھدے پے نے خانہ کعبہ دے اندر, حضور بھی خانہ کعبے دے اندر قرآن پڑھدے پے نے, نبی تے بھی پابندی لگی, جناب صدیق اکبر تے پابندی لگی. رات دے اندر اور ہجرت دی رات بھی نبی علیہ السلام غار دے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال, لوگوں مزار دے اندر بھی مصطفیٰ دے نال, اور پھر جنت دے فیصلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نال ہی کر دیتے. ایک دفعہ سجے پاسے جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے سن, کھبے پاسے حضرت عمر بیٹھے ہوئے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں بیٹھے ہوئے سن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑے فخر دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل کر کے بڑے شوق و ذوق دے نال ایک جملہ فرمایا, لاکھ روپے دا. آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, وہ لوگ جی تین یار کٹھے بیٹھے ہیں جنت وچ بھی اسی طرح منتقل ہو جاؤں. میں ہر تقریر کے اندر باہر صاحب کا شعر پڑھتا ہوں, میری عادت بن گئی ہے. غصہ نہ کرے, کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے, کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے, اور بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے, بستر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا ابو بکر, قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, جس ویلے بے ایماناں تے کافراں نے پیغمبر نو شہر وچوں کڈیا. ملک پاکستان کے اندر یا اللہ ادھر بھی ہیں جڑے کرتے ہون گے, جڑے ابو جہل کی سنت پہ عمل کرتے ہون گے, رب کہنا ہاں آپ ہی ذرا غور کر لو, وہ شہر چوں کرتے ہوندے سی, اے بسترے والے میں مصیبتاں چوں کرتے سی. یہ بھی کافی تفصیل ہو سکتی ہے, پر 12:30 بج گئے نے. آخری گل کر کے میں ختم کرا. حضرات نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت. دیکھو جناب علی قرآن دی شان بھی بلند, جنہ پڑھیا انہاں دی شان بھی بلند, جنہ بچیاں نے قرآن پڑھیا انہاں دی شان بھی بلند. ایک بچی ایم اے کر دی ہے, ایک بچی بی اے کر لیندی ہے, ایک نو انگریزی سر آندی ہے, دوسری سیاستدان بن گئی ہے. رب کہندا سارے پاکستان دیاں اے سیاستدان تے انگلشدان لڑکیاں ایک پاسے, او لڑکی ایک پاسے, دی شان بلند ہے جنوں سورہ یاسین زبانی یاد ہے.
جنہوں سورہ یاسین زبانی یاد ہے پرسوں 14 نزلہ اور نال تقریرا مسلسل پورے کلاس رہن دے پیچھے توجہ ذرا کرو لوگوں میرے مدنی یہ بلکہ ہور کھان کر دیندا ہے ٹھنڈا پانی اندلی بلغم ہور بات ہے توجہ ذرا کرو لوگوں میرے پیارے پیغمبر اونچی زبان نہ کو صلی اللہ علیہ وسلم سونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل دے نے جناب ابو بکر صدیق دی باہر نکل دے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حملہ حیدری دے اندر شیعہ لکھدا ہے اپنی کتاب دے اندر منظوم فارسی دے شعراں دے اندر کہن لگا اللہ دے پیارے پیغمبر نے ابو بکر نو آکھیا کہ مینوں اونٹنی چاہیے صدیق ایک بھی نہیں بلکہ دو ایک تیرے واسطے ہونی چاہیے ایک میرے واسطے ہونی چاہیے شیعہ حملہ حیدری والا خود لکھدا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو حکم دیتا کہ کل سانو 2 اونٹنیاں چاہیے نے تے کل صبح تو پہلے 2 اونٹنیاں حاضر ہو گئیاں میرے پیارے پیغمبر دا خاتم گھر دے اندر بھی خدمتاں کردا ہے مکے دے اندر بھی خدمتاں کردا ہے تے مسافری دے اندر بھی خدمتاں کردا ہے سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹنی پسند کی تھی آپ نالی فرمایا تو میرے پیچھے سوار ہو جا جناب صدیق اکبر بھی یہی چاہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سوار ہو گئے تاکہ نبی علیہ السلام کی کمر مبارک دے نال مدینے تک میرا سینہ کھندا جائے ہائے ہائے جناب علی خوشبوؤں دے بھرپور خوشبوؤں تو میں استفادہ حاصل کرتا جاواں دیکھو ابو بکر صدیق بھی قرآن نال تعلق رکھنے والا تے مصطفیٰ بھی قرآن نال اے چلتے چلتے کتنے پہنچ گئے مدینہ 3 میل باقی رہ گیا پہاڑ کے اوپر گھر کے مطالعہ کر کے رولا پار والے کون ہے کون آ گئے ایک یہودی ہے کہنے لگا 3 دن ہو گئے تانوں انتظار کردیاں نو 3 دن لیٹ ہو گئے اللہ دے پیارے پیغمبر وہی غار دے اندر دن لگ گئے ہن میں دیکھدا پیا اللہ دا نبی آندا پیا ہے اس آکھیا نبی تے آندا پیا لوکاں پوچھیا نال دا کون ہے تاں تینوں مننا کہ تو کتاباں جاندا اونے کہ نال دا ابو بکر صدیق ہے کتے لکھیا ہے کہندا تورات وچ بھی ہے تے انجیل دے اندر بھی نبی کلا داخل نہیں ہوئے گا نال ابو بکر صدیق نہیں ہوئے گا اور لوگ مدینے دے اندر داخلہ دوروں بچیاں دیکھ کے سرکار طیبہ دے منور چہرے نو دوروں دیکھ کے جناب ابو بکر نو بچیاں آکھن لگ پئیاں طلال بدرو علینا طلال بدرو علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی بیان تے میں پھر کس ویلے کراں گے مکمل داخل دی گلاں میں جڑی گل کہنا چاہنا جتھے اینڈ کرنا چاہنا او سن کے جاؤ تاکہ کوئی شے پلے پا کے لے کے جاؤ حضرات گرامی جس ویلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے داخل ہو گئے جناب ابو بکر صدیق بھی داخل ہو گئے سارے مدینے دے اندر جشن دا سامان ہے یہ لوگ جشن نہیں مناندے اس رات نوں جدوں نبی علیہ السلام مدینے داخل ہوئے یہ پٹھے جشن مناندے نے جدوں نبی علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے تے سارا مدینہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گرد چھتاں تے بیویاں بیٹھیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ تکدیاں پئیاں نے او آسمان تو ہورا چک چک کے دیکھدیاں پئیاں نے پیارا پیغمبر اج مکے دے دکھاں نوں چھڈ کے لمبا سفر کر کے مدینے آ گیا روایات دے اندر موجود ہے اٹھا کے دیکھو سیرت مصطفیٰ جلد اول مولانا محمد ادریس خان دی رحمۃ اللہ علیہ لکھدے نے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے فرمایا کہ آپا مسجد بنائیے ہائے ہائے بس انہیں آخری گل مسجد بنائیے مسجد اور ہے سی جگہ 2 یتیماں دی یتیماں نو سدیا گیا پیا جگہ بڑی پسند آ گئی ہے مسجد نبوی واسطے اس واسطے کر کے کنے کے پیسے لاؤ گے وہ یتیم کہنے لگے سونیا جگہ تانوں چاہیے ہوے تے پیسے اسی لئیے شرم دی گل ہے اسی مفت دینی پاکستان دا مولوی لگنا جزاک اللہ ماشاءاللہ مسیح خان آ گئی یہ 8 کا اعلان کر دینا مائی جانا جزاک اللہ بجانے واسطے 2 روپیہ آ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیموں میں یتیماں دا مال کھان واسطے نہیں آیا پہلے قیمت طے کرو دسو کنے تاکہ لوگ یہ نہ کہن پیارے پیغمبر نے یتیماں دا مال کھا لیا سی تے اسی 3 دنوں تے کھا لیا کی حرج ہے 20 دنوں تے کھا لیا کی حرج ہے 40 دنوں تے کھا لیا کی حرج ہے نہ پہلے قیمت دسو جب انہوں نے قیمت دسی صلاح تے مشورہ کر کے ہن پیسے کوئی نہیں چندہ اکٹھا کردے پے نے غریب آئے نویں آئے نے مکہ چھڈ کے انہاں کول پیسہ کوئی نہیں تے جڑے انصار سی انہاں سارے سنبھال لے اور کھانا بھی وہ دندے پے نے روٹی بھی وہ دندے پے نے مکان بھی دندے پے نے جن 2 بیویاں خوشی نال ایک نوں طلاق دے کے شادی کردا پیا معافیت دے نال تے پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جڑا مسجد واسطے جگہ مول لے کے دے دے دعا کرو جے پلار جیسا ہوندا پیا اللہ جامع حق دے دے مشکل تے کوئی نہیں جے چیف نو اللہ میں حکومت دے سکدا سانو اپلاٹ نہیں توجہ ذرا کرو لوگو پر مول لینا توجہ ذرا کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے موجود آدمی پر میں کون ہے جڑا چندہ دے
فقام ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. محبوبہ مسجد نبوی واسطے اگر تمہیں چندہ چاہیے عام کٹھا کرنی لوڑ کوئی نہیں، 2 روپئے 5 روپئے 100 روپیہ 500 روپئے، نہ میں کلا ہی ادا کر دوں. کچھ چیز رکھے سبحان میں کلا ہی ادا کر دیاں گا. توجہ ذرا کرو، جس ویلے صدیق اکبر نے گل کہی کائنات دے شیعہ نوں پتہ ہونا چاہیے کہ جے مسجد نبوی دے اندر تسی داخل ہونا ہے پہلے صدیق دی عظمت نوں سلام کرنا پائے گا، اور جنہیں جگہ مول لے کے دیتی، جنہیں تھان مول لے کے دیتی، وہ عظمت نوں سلام کرنا پائے گا. اور پھر وہ لوگ جہے کہتے مکے کے امام دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، میں کہنا اپنا پیسہ ضائع نہ کرو، تھی چھانگے مانگے چلے جایا کرو، نہ مکے جایا کرو نہ مدینے جایا کرو، ایویں خام خواہ پیسہ ضائع کرنا. اور پھر آخری گل جی میں کہنا چاہنا، اور گنڈ بن کے جائیں، سینے پہ لکھ کے لے کے جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد بن گئی ہے، اور حجرے بناؤ بیویاں واسطے. جس ویلے حجرے بن لگے ایک کاہدے واسطے بنا دے ہو؟ فرمایا بہت سارے مسئلے ایسے ہوں نے مرد اور تم سمجھا نہیں سکتا، اس واسطے کر کے بچیاں دے درس بھی ہون گے. ایشا معلمہ ہوئے گی، مدینے دیا بچیاں پڑھیا کر، وہ جن حجرے سن نا وہ ایک ایک مدرسہ بھی بنا دا. اس واسطے فرمایا کہ حضرت ہفتہ پڑھاتی ہوئی نظر آ دے. اور جی شادیاں ہوں گئی اگے جا کے انہوں واسطے حجرے بنتے گئے جہاں بیویاں ہیں سن، اور اس واسطے کر کے بنائے گئے. لوگوں جی شادیاں ہوں گئی اتنے مدرسہ بنتا گیا، قرآن کا مدرسہ بن گیا. کتنے جامعہ ہفتہ اگے جا کے بن گیا، اور کتنے جناب علی جامعہ خدیجہ وہ بن گیا سی سرزمین مکہ دے اندر. بھائی صاحب نے اپنی زندگی جڑی مکے دے اندر گزاری ہے، نبی تو مسئلے سن سن کے عورتوں تے بچیاں نو بیان کرنی ہو سن. سبحان اللہ. اس ویلے مسئلہ سب تو بڑا توحید کا مسئلہ سی. جڑی بی بی اسلام قبول کر دی تھی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی ازواج تو علاوہ وہ نال نال مدرسہ بھی کتے حضرت حفصہ درس دے دے، کتے عائشہ صدیقہ درس دے دے، اور کسی مقام پہ حضرت میمونہ، کسی مقام پہ حضرت ام سلمہ. یہ جڑے آئندہ بھی جا کے حجرے بنتے گئے حقیقتاً بچیاں دے دینی ادارے. سبحان اللہ. اور حضرت حفصہ کا نام ہی بڑا مقدس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال شادی ہو گئی. حضرت حفصہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی سی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے کسی گل سے غصہ آ گیا، آپ نے طلاق دینے کا اعلان کر دیتا. یعنی دل کے اندر خیال کیا میں انہوں طلاق دے دواں. آسمان تو جبریل نازل ہو گیا، پروردگار عالم فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر اپنی اس نیک بیوی نوں طلاق نہ دے. انہا اواہا اس بیوی نو کہندے نے جڑی ہر ویلے اللہ دے دربار سے عبادت کرتی ہو. سبحان اللہ. رب نے آسمان کو روک دیتا بھی طلاق دینے کی اجازت نہیں. اس نام سے مدرسہ مالک الملک سانو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دو. اب تو جاتے ہیں میں خدا سے امید پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اب جس کے جینے آئے وہی پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. وما علیہ